الرحیم۔ آج ہم چوتھے سپارے کو بیان کریں گے۔ چوتھے سپارے کے اندر 18 اہم موضوعات ہیں، انہیں کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ اچھا، ہم پچھلے 3 سپاروں کے اندر جگہ جگہ یہ بات پڑھتے رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اور دیکھا جائے کہ سب سے بہترین نیکی جو اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے چوتھے سپارے کے شروع میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بلائی کو نہیں حاصل کر سکتے، بلائی کو نہیں پا سکتے جس وقت تک تمہیں جو چیز محبوب ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یعنی جس چیز سے تم محبت رکھتے ہو، مال ہو گیا، دولت ہو گئی، پیسہ ہو گیا، اس کے علاوہ جس چیز سے تمہاری محبت ہے، جب اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس وقت تم صحیح بلائی کو پہنچے گے۔ وگرنہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جس چیز کو تم محبوب رکھتے ہو اس کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو تم اللہ کے ہاں محبوب نہیں بننے لگے۔ اور فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں چیز خرچ کرتے ہو اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا موضوع اس بارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی تاریخ بیان کی کہ یہ بیت اللہ شریف کب بنایا گیا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا وہ گھر جس کو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ مکرمہ ہے اور یہ برکتوں والا ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یعنی زمین کے اندر، روئے زمین پر جو پہلا گھر بنا ہے وہ بیت اللہ شریف۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے آپ نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی۔ تو اس وقت دنیا میں کہیں پر کوئی اور گھر نہیں تھا، سب سے پہلے جو دنیا کے اندر گھر بنایا گیا وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ شریف۔ اور حدیث شریف ہے، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کہ سب سے پہلے دنیا میں کون سا گھر بنایا گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا بیت اللہ شریف کو بنایا گیا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد بیت المقدس، مسجد اقصی۔ تو فرمایا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ واقعہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سال کا فاصلہ تھا۔ لہذا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سب سے پہلے جو چیز جو بنایا گیا وہ کیا تھا؟ بیت اللہ شریف۔ اس کے بعد اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کو بیان، اسی سپارے کے اندر حج کی فرضیت کو بیان فرمایا۔ پہلے بیت اللہ شریف کی تاریخ بیان ہوئی، اس کے بعد یہ اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس بیت اللہ شریف کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں اور اسی کے اندر مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا بن جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اب لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کے راستے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کی حج کر سکتے ہیں تو ان پر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب حج کی فرضیت ان لوگوں پر ہے جن کے پاس مال دولت ہے، جن کے پاس وہ خرچہ برداشت کرنے اخراجات ہیں تو ان پر حج فرض ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے تو ان پر فرض نہیں ہے۔ تو جن کے پاس ہیں وہ اگر ادا نہیں کرتے تو وہ گناہ گار ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں ان پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ آگے اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کافروں کی اطاعت یہ مسلمانوں کے لیے بالکل بھی جائز نہیں، کسی بھی معاملے میں کافروں کی بات ماننا، ان کی پیروی کرنا مسلمانوں کے لیے بالکل بھی جائز نہیں۔ اچھا، پچھلے سپاروں کے اندر بھی یہ مضمون ہم نے 2-3 دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ کافروں کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی بات مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر کر اپنے کفر کی طرف لے جائیں۔ اگر ان کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر کر
تمہیں کس طرف لے جائیں گے؟ کافرین، کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اعتصام بالکتاب اور تفرقہ بازی سے منع کیا، یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا کہ اس اللہ کی جو رسی ہے، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ایمان کی حالت میں تم کیا ہو جاؤ، اس دنیا سے تشریف لے جاؤ، یعنی ایمان اپنے دلوں کے اندر بچا بسا کر پھر اس دنیا سے جاؤ۔ اور آگے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی نہ کرو، اور فرقہ بازی نہ کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اچھا یہاں پر فرقہ بازی جو بات ہے، اس فرقہ بازی سے مراد لوگ کہیں اور لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حنفی ایک فرقہ ہو گیا، شافعی ایک اور فرقہ ہو گیا، مالکی ایک فرقہ ہو گیا، اس طرح کی نہ۔ یہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، ورنہ مسائل میں اختلاف یہ صحابہ کے درمیان میں بھی تھا، اور اس کے بعد اولیاء کرام تبع تابعین ان کے درمیان رہا ہے۔ اس سے مراد مسائل کا اختلاف نہیں ہے، اس سے مراد عقائد میں آپ کے اختلاف نہ ہو، تو فرقہ بازی نہ کرو، اس سے مراد کیا ہے کہ عقائد میں اختلاف نہ ہو۔ تو دیکھا جائے تو تمام صحابہ کے عقائد بھی ایک تھے، اور یہ جتنے بھی امام ہیں تمام اماموں کے عقائد بھی ایک تھے، عقیدہ سب کا ایک طرح تھا، وہ بالکل ان میں آپس میں تفرقہ بازی نہیں تھی۔ جو ان کا اختلاف تھا وہ مسائل میں تھا، تو مسائل میں اختلاف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام یا فائدین کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور نے کیا ہے پھر حضور نے چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح کچھ صحابہ کرام نے آمین آستہ آواز سے پڑھتے تھے، کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ اس طرح کچھ جو ہیں صحابہ کرام وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، کچھ نہیں پڑھتے تھے، لیکن یہ اختلاف صحابہ کے درمیان میں بھی تھا، پھر اس کے بعد اماموں کے درمیان میں بھی چلتا آ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم سارے حنفی ہیں، کون ہیں؟ تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، انہوں نے جس طرح ہمیں مسائل کو سمجھایا ہے قرآن و حدیث سے، ہم نے اسی فقہ پر عمل کرنا ہے، تو ہم نے اسی طریقے کے مطابق وقت گزارنا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد عقیدہ کی یہ جو ہے نا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقہ بازی میں مت بٹو، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سب کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے۔ مسائل میں اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مسائل میں اختلاف اماموں کا حق ہے، عام بندے کو اختلاف کرنے کا بھی حق نہیں ہے، یہ اماموں کا علماء کا حق ہے کہ وہ کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آج کے لوگوں کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ مسائل میں کیا کریں، بہت سارے اختلاف کرتے ہیں، ان کا کام ہے صرف ماننا اور عمل کرنا۔ اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کی خصوصیت بیان فرمائی، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم مضمون ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے دوسرے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ اچھا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے منع کرو، اور اللہ پر ایمان رکھو۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور اس امت پر لازم ہے، بلکہ ہر ایک بندے پر لازم ہے کہ کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے اس کو منع کرے، اچھائی کرنے آ رہا ہے تو اس کو اچھائی کا حکم دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت، بلکہ ایک حدیث شریف ہے وعید کے طور پہ میں بیان کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس تمام امت کو ہلاک کر دے گا، اس کے بدلے میں کچھ اور لوگ لے کر آئے گا جو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں۔ تو لہٰذا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی ایک مسلمان کی ڈیوٹی ہے، جتنا ہو سکے، جتنے آپ کی طاقت ہے اتنا آپ کیا کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں، اپنے دوستوں کو کہیں آ جائیں ذرا نماز پڑھنے جاتے ہیں، کوئی برائی کر رہا ہے اس کو منع کر دیں، نہ کرو یہ برا عمل ہے، ٹھیک ہے، صرف اتنا کہنا آپ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے، آگے وہ مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، آپ کا کام ہے کسی کو نماز کا حکم دینا، کسی کو برائی سے منع کرنا، اور یہ اس امت کی کیا ہے، خصوصیت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح اس سپارے کے اندر اگلا مضمون ہے کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کافروں سے دوستی نہ کریں۔ دیکھو پھر وہ مضمون آ گیا، کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں
کہ اللہ نے جگہ جگہ منع کیا ہے کہ کافروں کے ساتھ آپ دوستی نہ رکھو. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم کہ اے ایمان والو ان یہودیوں میں سے ان نصرانیوں میں سے کسی کو بھی اپنا دلی دوست نہ بناؤ. اچھا لا یألونکم خبالا فرمایا کہ وہ کبھی بھی تمہیں نقصان دینے کے معاملے میں کبھی بھی وہ کوتاہی نہیں کریں گے. اگر ان کو موقع مل گیا ضرور بے ضرور تمہیں کیا کریں گے نقصان دیں گے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ فرمایا وہ اس چیز کے پے در پہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچے. آگے تکلیف کی صورتیں فرمایا قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ کچھ باتیں تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو گئی ان کی سازشیں ان کے منہ سے ظاہر ہو گئی. یہ دیکھو نا گریٹسٹ اسرائیل بنائیں گے تو ان کا کیا منصوبہ ہے کہ نعوذ باللہ مکہ مدینہ ان سب کو شہید کر دیا جائے یہ سارے کو ایک بڑا ملک بنا دیا جائے ادھر سارے کی یہودیوں کی حکمرانی ہو. ان کا یہی منصوبہ ہے نا. یہ باتیں ان کے منہ سے ظاہر ہو گئی ہیں. فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے بغض رکھا ہے یہ بہت بڑی باتیں ہیں. جو منہ سے ظاہر کر دی وہ تو ہو گئی ہیں لیکن جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے بغض رکھا ہوا ہے اللہ نے فرمایا وہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. فرمایا کہ فَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ کہ ہم نے ساری کی ساری باتیں واضح طور پہ بیان کر دی ہیں اگر تمہیں عقل ہے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی. فرمایا وَهَا أَنْتُمْ أُولَٰئِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو یہ تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے. اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اور تم تو حالانکہ ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہو یہ ساری کتابوں پر ایمان بھی نہیں رکھتے. اور فرمایا اذا لقوکم قالوا آمنا اور جب تم ان سے ملاقات کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے دیکھو نا ان کی ہمدردی ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم پاکستان میں یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ اور جب یہ الگ ہوتے ہیں جدا ہوتے ہیں تو اس وقت تمہارے اوپر جو غصہ ہے نا غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں یعنی اتنا تم سے ان کو بغض ہے اتنا ان کو تم سے نفرت ہے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان کو نا تم اعلان میں کہہ دو مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ اسی طرح کیا ہو جاؤ تباہ اور برباد ہو جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے دلوں کی باتوں کو. اگلے اسی سپارے کے اندر اللہ نے ایک اور مضمون بیان کیا سود کی ممانعت. کس کی؟ سود کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا کہ اے ایمان والو سود کو دگنا اور چکنا کر کے نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہ سے ڈرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ فلاح پا جاؤ. اب اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر تم سود کھاؤ گے تو فلاح نہیں پا سکتے سود نہیں کھاؤ گے تو فلاح ہی فلاح ہے کامیابی ہی کامیابی ہے. لیکن اس کا مفہوم مخالف یہ ہے الٹی اگر اس کا لیا جائے الٹ تو اگر تم سود کھاؤ گے تو کبھی بھی تمہیں کامیابی اور فلاح نہیں مل سکتی. اس لیے سود سے کیا ہونا چاہیے دور. ایک حدیث شریف ہے وعید کے لیے بیان کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سود کا 1 روپیہ کھاتا ہے کتنا یہ 2 روپے 10 روپے 100 روپے کی بات نہیں کی حضور نے 1 روپے کی بات کی. جو 1 پیسہ سود کا کھاتا ہے تو ایک روایت میں 36 مرتبہ اور ایک روایت میں 46 مرتبہ فرمایا کہ گویا کہ وہ اپنی والدہ سے 36 مرتبہ یا 46 مرتبہ بیت اللہ شریف کے اندر زنا کرتا ہے. اتنا سخت گناہ ہے سود کا 1 روپیہ کھانا. اور ویسے بھی قرآن کے اندر نا کیا فرمایا کہ سود خود کے خلاف اللہ اعلان جنگ کرتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ فرمائے تو مجھے بتاؤ وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے نہیں. اس لیے سود جو ہے آج بلکہ حضور کی ایک اور حدیث یہ بھی سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت لوگ سود کے چھینٹوں سے بھی محفوظ نہیں رہیں سود کے چھینٹوں سے بھی محفوظ ہیں. آج دیکھ لو ہر طرح کے جو معاملات ہیں بینک ہو گیا ایزی لوڈ ہو گیا پیکج ہو گئے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سود کا آپ کو کوئی نہ کوئی وہ عنصر مل جائے گا کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی. لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سود سے کیا کرو بچا کے رکھو. اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کے ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ اب غزوہ احد کا پورا ذکر آیا ہے. غزوہ احد کے اندر بہت سارے مسلمان جو ہیں شہید ہوئے 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے تھے. مدینہ کی چھوٹی سی آبادی تھی اور مدینہ کی چھوٹی سی آبادی ہونے کے بعد جو ہے مہاجرین صحابہ نہیں بلکہ انصار صحابہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی ان میں سے اکثر جو ہے وہ شہید ہو گئے.
بڑے معاملات خراب ہو گئے مدینہ کی بستی کے، اور لوگوں کے تھوڑے سے دل ٹوٹ گئے، تھوڑے سے لوگ دکھی ہو گئے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ڈٹے رہو، غم نہ کرو، تم ہی دنیا پر غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ایک بات یہ تھی، اور دوسری یہ بھی فرمایا تھا کہ تم وَلَا إِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، کہ اگر تمہیں موت دے دی جائے یا تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جاؤ۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ پھر اسی طرح آگے پھر اللہ نے بیان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا، ان میں اپنا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کر کے سناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ غزوہ احد کے اندر جو تکالیف مسلمانوں نے برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کی تسلی کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اسی طرح اس سپارے کے اندر اگلا مضمون ہے یہودیوں نے جب اللہ کی شان میں گستاخی کی، یہ ہیں تو بڑے بے باک لوگ، بڑے ہی بے ادب لوگ ہیں، اور ان کی بلکہ اللہ نے ان کی قرآن کے اندر ان کی سازشوں سے بڑا ڈرایا ہے، اور اتنے بے باک ہیں کہ اللہ کی شان میں بھی انہوں نے گستاخی کی، اور کیا کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ مالدار ہیں اور رب جو ہے نا نعوذ باللہ وہ فقیر اور محتاج۔ انہوں نے جب یہ قول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ ابھی بھی ان کی نا آپ بیانات سنو تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے۔ یہ پیچھے جو حالیہ دنوں کے اندر آگ لگی تھی، اس کے پیچھے جو پس منظر تھا، جو پیچھے بات یہ تھی، کہتے ہیں کہ یہ سارے ایکٹریس جو تھے وہ جمع ہوئے ایک ہال کے اندر، ان کا کوئی فنکشن تھا، ان میں سے ایک عورت جو کھڑی ہوئی وہ کہنے لگی ہم ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ ہمارے شہر کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ اگر اللہ بھی چاہے تو ہمارے شہر کو کوئی کچھ، آپ کے سامنے دیکھو چند دنوں کے اندر وہ آگ کے لپٹ میں آیا اور سارا شہر برباد ہو گیا۔ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ٹائٹینک جس نے جہاز بنایا اس نے پھر دعویٰ کیا تو اس جہاز کو اللہ بھی نعوذ باللہ نہیں ڈبو سکتا، ہاں، تو ایسی باتیں یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت مدینہ شریف کے جب یہ مدینہ میں تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی یہودیوں نے کہ اللہ ہم جو ہیں مالدار ہیں اور نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے یہ بات کی کہ اللہ جو ہے وہ محتاج ہے اور ہم جو ہیں غنی ہیں۔ تو فرمایا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے بات کی، وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے جو ناحق انبیاء کو قتل کیا، فرمایا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، ہم کہیں گے کہ تم جلانے والا عذاب چکھو۔ کون سا؟ جلانے والا عذاب چکھو۔ یہ ابھی جو جلانے والا عذاب آیا تھا اسی وجہ سے آیا تھا۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر پھر اللہ رب العزت نے مومنوں کو 3 نصیحتیں، اب یہ ہر ایک کے لیے، ہم سب کے لیے 3 نصیحتیں اللہ کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو سب سے پہلے صبر کرو۔ کیا کرو؟ یعنی ایمان والوں کو اللہ نے ایک نصیحت کی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر، وصابروا، اور اس کے بعد ڈٹے رہو۔ کیا کرو؟ ڈٹے رکھو، ورابطوا، اور مورچے سنبھال کے رکھو۔ صبر کرو اور ڈٹے رہو اور اپنے جو مورچے ہیں وہ سنبھال کے رکھو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ فلاح پا جاؤ۔ تو یہ ایمان والوں کی 3 نصیحتیں ہیں، اگر ان پر کوئی معاملہ آ جائے تو وہ ایک صبر کریں، ڈٹے رہیں، اپنے مورچے سنبھال کر رکھیں، تو پھر وہ اللہ کے حکم سے فلاح پا جائیں گے۔ اس طرح انسانوں کی، اب یہ سورہ آل عمران مکمل ہوئی، اس کا آخری مضمون یہی تھا۔ آگے سورہ نساء جو ہے 34 پارے کے اندر شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسانوں کی جو باہمی تعلقات ہیں وہ کس طریقے سے ہیں، وہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، یعنی تم سب کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے آگے جوڑے بنائے، پتہ نا 2 جوڑے بنے، اور بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً،
پھر انہی جوڑوں سے اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی پیدا کیا اور عورتوں کو بھی پیدا کیا. تو وہ انسانیت کی جو تخلیق ہے وہ اللہ نے اس پارے کے شروع میں بیان فرمائی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور ڈرو اس رب سے جس کے نام پر تم کیا نام ہے رشتے طلب کرتے. کیا کرتے ہو؟ اب رشتہ طلب کرنے کا سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں, کیا کرنے, ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں اور ہم اللہ کی رضا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی اس بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی بیٹی ہمارے حوالے کریں. یہ طریقہ ہے سنت کہ آپ بیچ میں یہ الفاظ بولیں کہ ہم اللہ کی رضا کے اس کے لیے. اور اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور ڈرو اس رب سے جس رب کے نام پر تم رشتے طلب کرتے ہو, جس رب کے نام پر تم رشتے طلب کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے, یعنی وہ تمہیں دیکھنے والا ہے. اسی سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, اب یتیموں بچوں کے حقوق بیان کیے کہ یتیم بچوں کو ان کا پورا حق ادا کر, ان کے پورا مال, ان کا پورا پیسہ دو. اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ نے بیوہ خواتین کے حقوق بیان فرمائے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, کہ جو بیوہ خواتین ہیں ان کو پورا ان کا جو مہر ہے وہ دو. کیا کرو؟ اچھا, اس میں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے بیوہ خواتین کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اگر کسی بیوہ کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو فرمایا اے ایمان والو تمہارے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ تم کسی بیوہ عورت کو مجبور کر کے گھر میں روک کے رکھو. اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو نکاح کر لینا. اگر تم میں سے کوئی گھر میں ایسا فرد موجود ہے جو اس سے نکاح کر سکتا تو کرے, وگرنہ اگر وہ باہر کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو نکاح کی اجازت دی جائے. اس کو مجبوری سے گھر میں روکنے کی اجازت نہیں, کیونکہ اس کا آگے حق ہے, اس کو اللہ نے حق دیا ہے بیوہ خواتین کے علاوہ. اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ نے وصیت کے احکام بیان فرمائے, اور وصیت کے جو موضوع ہے, اور بلکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ میراث کے جو معاملات ہیں اس بندے کے لیے اتنا سیکھنا ضروری ہے جس سے وہ اپنے معاملات, اپنی جو زمین ہے اس کو تقسیم کر سکے. اور پیچھے ہم نے اس بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم پر وصیت فرض کی گئی. کیا کی گئی ہے؟ تو مرنے سے پہلے بندہ اپنی اولاد کے درمیان جو زمین کا بٹوارا ہے, مال دولت کا بٹوارا ہے, وہ صحیح طریقے سے کر کے جائے. وگرنہ پیچھے اگر وہ فوت ہو گیا اور پیچھے بیٹوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں تو گناہگار کون ہوگا؟ باپ ہوگا, وہ بڑا ہوگا جس نے سب سے پہلے کیا نام ہے یہ رولا نہیں مکایا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا ہی صوفی ظاہر کرتے ہیں, بڑا ہی بھائی اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک کہتے ہیں, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, اور اس وجہ سے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ساڑھے بیٹھے سارے ٹھیک ہی نہیں بھائی, آپس سے رل مل کے کھا رہے ہیں. اور بعد میں پھر ہوتا کیا ہے, لڑائیاں, پھر اس کے بعد وہ تھوڑے ایک مرنے کے لیے پھر کیا ہوتے ہیں, قتل ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہوتا. اللہ نے یہ فرمایا کہ تم نے وصیت کرنی ہی کرنی ہے. اور پھر اس وصیت کے اندر ادھر جو مین چیز ہے, وصیت کے اندر اللہ نے بیٹیوں کا بھی حق بیان کیا, بیٹیوں کا بھی حق بیان کیا. اب اس کے حوالے سے تھوڑا سا سارے ایک دفعہ ادھر ادھر ہو کے بیٹھو, سوئے ہوئے تھوڑا سا. الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک. اچھا, یہ ایک اہم مسئلہ کہ بیٹیوں کے حقوق نہیں دیے جاتے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب تقسیم ہونے لگتی ہے تو بیٹیوں سے صرف فارمیلٹی کے لیے فون کر کے پوچھ لیا جاتا ہے تمہاری زمین کا کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب آج کل تو پنجاب کا ماحول میں نے سنا ہے یہی ہے کہ بیٹیاں کہتی ہیں ٹھیک ہے اسی اپنے ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ. حالانکہ یہ نہ بیٹیوں کے لیے جائز ہے, نہ باپ کے لیے یہ بات جائز ہے, نہ بھائیوں کے لیے جائز ہے کہ اس طرح کا قول کریں. بلکہ حکم یہ ہے کہ والد سب کی زمین کو تقسیم کرے, تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو بتائے کہ بیٹا یہ تمہاری زمین ہے اور بیٹی یہ تمہاری زمین ہے, تمہاری زمین اتنی مالیت کی ہے, اتنا پیسے کی ہے, اب تم چاہو تمہاری کیا دل ہے. اگر وہ بیٹی چاہے تو وہ زمین کو قبول کرے, اگر نہیں تو وہ اگر اپنے بھائیوں کو دینا چاہے, اپنے والد کو دینا چاہے, اس کی مرضی ہے. لیکن پہلے ایک دفعہ تقسیم کرنی ضروری ہے. زمین کو ایک دفعہ تقسیم کرنا کیا ہے, جس کے اندر بیٹی کا حق بھی نکالا جائے. اس کے بعد
تو جو نہیں دیتے وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا ایک اور بات، جب تک بیٹیوں کا حق دبا کے رکھتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ حق دبا کے کرتے ہیں، اس میں سے جتنی فصلیں کھاتے ہیں وہ سب کی سب حرام کے زمرے میں جاتی ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو جب تک ان کو صحیح طریقے سے جدا نہیں کریں گے، الگ نہیں کریں گے، جب تک اس زمین کو پاک نہیں کریں گے، حلال نہیں کریں گے، اس وقت تک اس کی فصل بھی آپ کے لیے حلال ہے نہیں ہوگی۔ اس لیے زمین کے بٹوارے کے وقت بیٹیوں کا حق الگ کیا جائے، اس کے بعد بیٹیوں کو بتایا جائے بیٹی یہ تمہارا حق ہے، اس اتنی مالیت ہے، اتنا پیسہ بنتا ہے، اب تمہاری مرضی، اگر تم نے قبول کرنی ہے پھر بھی تمہاری مرضی، اور اگر نہیں تو پھر بھی تمہاری مرضی، مگر نہ کسی بہن کے لیے بھی جائز نہیں ہے میں اپنے بھراؤں نے چھڑ دیتی نہ، پہلے تقسیم ہوگی، کیا ہوگی؟ سارے بولو پہلے تقسیم ہوگی، اس کے بعد جو ہے بیٹی چاہے تو چھوڑ سکتی ہے مگر ناجائز نہیں۔ تو اسی سپارے کے اندر وصیت کے احکام ہے اور بڑے طریقے سے اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اسی طرح اس کے اندر توبہ کی قبولیت کی شرائط اللہ نے بیان کی کہ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے اور نہ جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کسی گناہ کا نہیں پتا ہوتا تو جب ان کو پتا ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ نہیں قبول ہوتی کہ جو جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں، برائی کرتے رہتے ہیں، برائی کرتے رہتے ہیں، اچھا یہاں تک کہ ان پر موت کا وقت آ جاتا ہے کیا، اور اس وقت وہ کہتے ہیں اب بھی میں توبہ کرتا ہوں، تو فرمایا کہ یا تو کفر کی حالت میں مرنے لگتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا ان کی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی۔ مگر نہ یہ ہے کہ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، توبہ کے دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا انسان کی ساری روح نکل جائے اور یہاں تک پہنچ جائے، کہاں تک؟ یہ گلے تک، اب اس کی آواز نکل رہی ہے تو یہاں پر بھی وہ یہ کہہ دینا کہ یا اللہ مجھے معافی عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، تب بھی اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو توبہ کا دروازہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو مایوسی حرام ہے، مایوسی حرام ہے، بلکہ مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہو، کہ مایوس ہو جانا یہ کفر ہے، وہ میرے اتنے گناہ ہیں، میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، میں اتنا پاپی ہوں، میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گا؟ نہ، جیسے تجھے پتہ چلا میرے گناہ ہیں تو فوراً آ مسجد میں آ کے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، تیرے گناہ جو ہیں 100 تو نے 100 قتل تو نہیں کیا نا، 100 قتل تو، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ 100 قتل والے نے بھی توبہ نہیں کی تھی، صرف توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، اللہ نے اس کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بڑے بڑے گناہگار لوگ، بڑے بڑے گناہگار کہا قرآن اور حدیث کے اندر بیانات ان کے بیان ہوئے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن جب اللہ کے ہاں انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے در سے باہر نہیں نکالا، بلکہ کیا کیا، اللہ نے ان کو معافی عطا فرما دی۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے پہلے بڑے بڑے گناہگار تھے، تو جب انہوں نے توبہ کی تو وہ زمانے کے بڑے بڑے ولی بن گئے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگ جن کے نام آج بولے جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی لسٹ کے اندر ان کا نام ہے، لیکن پہلے ان کی زندگی اور تھی، پھر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ آخری جو اس کے اندر موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عورتوں کے ساتھ اللہ نے نکاح کو ابدی حرام کر دیا، ہمیشہ کے لیے، آپ کی بہن ہو گئی، آپ کی والدہ ہو گئی، آپ کی خالہ ہو گئی، آپ کی پھپھو ہو گئی، ان کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا حرام ہے، کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ عارضی طور پہ حرام ہے، جس طرح کہ آپ نے اگر کسی عورت سے شادی کر لی ہے تو اب اس کی عورت کی جو بہن ہے وہ آپ پر اس وقت تک حرام ہے جس وقت تک یہ بہن آپ کے نکاح میں، لیکن جب یہ فوت ہو جائے یا یہ نکاح سے چلی جائے تو دوسری بہن آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ یا جس وقت تک یہ بہن یہ لڑکی آپ کے نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی خالہ اور اس کی پھپھو آپ پر کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن جیسے ہی یہ نکاح سے نکلے گی اس کی خالہ اس کی پھپھو آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آخر اس سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا۔ اچھا ادھر ایک اور بات، اہم بات یہ ہے کہ جن عورتوں سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے وہ عورتیں آپ کے لیے غیر محرم کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے چاچا کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں، یہ ساری آپ کے لیے غیر محرم، ان کے ساتھ
ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ ان کو مطلب فری ہونا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں. پردہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ پردہ. جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہو کے ملنا، ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، بہت فری ہونا، یہ جائز نہیں بلکہ حرام، گناہ کبیرہ. کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. بلکہ ایک غیر محرم عورت کو چھونے کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے پورے سر کے اندر کیلیں ٹھوک دی جائے. کیا ہو جائے؟ کیلیں ٹھوک دی جائے. فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے. تو ایک کیلیں ٹھوک دی جائے انسان کے سر میں کتنا درد ہے، ہاں پورے سر میں. تو اس سے بہتر حضور نے فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے. تو لہٰذا پردے کا بھی خیال رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. انسان کا دل اس وقت تک پاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نگاہ کو پاک نہ کر لے. فرمایا یا ایھا الذین قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل پاک ہو تو اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں. آپ کی جب نگاہ پاک ہوگی آپ کے خیالات پاک ہوں گے، جب خیالات پاک ہوں گے آپ کا دل پاک ہوگا. پھر یہ جو دل ہے پھر اس دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی. تو جب آپ کی نگاہیں پاک نہیں ہیں دل کبھی پاک نہیں ہوگا. تو جب دل نہیں پاک ہوا تو اللہ کی محبت، نماز کی محبت، قرآن کی محبت، یہ کوئی بھی چیز آپ کے دل میں نہیں آنے لگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے 4 سپارے کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے الحمدللہ. انشاءاللہ کل جو ہے 5واں سپارہ یا جمعے پہ